إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما أهدى الله فسنؤتيه أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لها من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو آج جو میں نے سبق پڑھا تھا اس سے سبق کو اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا جگہ دیں اور بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے سیکھنے کے اندر سکینت بھی آئے اور اللہ کا خوف بھی آئے. اگر ہم صرف پڑھ کے اٹھتے چلے جائیں گے اور جس مقصد کے لیے اس کو پڑھتے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا اور اس منزل کی طرف ہم نہیں بڑھتے جو کہ کامیابی کی منزل ہے تو اس کی جامعہ کا ہمارا جو ہے وہ ضروری ہے. توجہ جو ہے ترجیح جو ہے اولویت جو ہے وہ بخشش کی طرف ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں بخش دے کسی طریقے سے کہ اللہ ہمارے غلام مصیبت سے کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا میں اس کی جو آخر میں اللہ کی ذات قریب میں ارشاد فرمایا تھا کافرین کے لیے کہ اللہ کا غضب ہوا اور اس نے ان پر لعنت جو سوچتے کچھ ہیں دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں سامنے چہرہ روشن ہوتا ہے لیکن دل کا کالا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا غضب اللہ علیہ ولا نعمت اللہ جہنم فساد مسئلہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ساتھ ان کے لیے یہ بھی حکم صادر فرما دیا کہ جہنم ان کو مہیا کر دی گئی ہے اور وہ بہت برا ہے. یہ کل آخر جو ہے اور یہ بڑی خوفناک بات اور پھر اللہ نے کہا ولیلہ ہے خود سماوات والارض بتا رہا مجھے تمہاری کیا ضرورت پڑی میں تو صرف تمہیں اجر دینا چاہتا ہوں تمہاری بخشش کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں اور تمہاری جو پرورش کی ہے تمہیں پیدا کیا گیا ہے تمہیں جو دنیا میں تخلیق کیا گیا ہے پہلے مقصد تمہارا بتا دیا گیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے جنوں اور انسانوں کو خصوص کیا. حالانکہ جو پرندے ہیں درندے ہیں اور جو مویشی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کا پابند ہیں اور وہ بھی اپنی تسبیحات کرتے ہیں وہ بھی صبح صبح اٹھ کے اللہ کے نام کو پکارتے ہیں کہ اس پر کر کے اپنے سورہ کے اندر پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی قبیلے ہیں ان کے بھی محلے ہیں ان کی بھی قومیں ہیں. جیسے کوا کہیں کی مشکل جو ہوتا ہے تو کوا جب پکار کرتا ہے تو سارے کوا اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے بچکر فضاؤں کے بچکر پانیوں کے بچکر سارا کچھ اللہ کا ہے. اللہ نے جو کن کہنا ہے تو یکون ہو جانا ہے مکان اللہ ہو قدیم اور جان لو کہ زبردست نہیں ہے اور حکمت بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہو رہا ہے. اب جب جگہ بہت ہوئی تھی اور جو تقریب بھی آئی اور شہید بھی ہوئے تھے تو پھر لوگوں نے شکوے شکایت بھی کی. اللہ نے کہا تھا تمہیں جو تکلیف پہنچی اس میں جو ان کو بھی تکلیف پہنچی
تمہارے دل جو ہے ان کے اندر استقامت ہے، ایمان ہے، تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارے لیے سامنے جنت ہے، اور ان کے لیے جو جہنم ہے وسعت کثیرہ، تو بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھا جائے، اس تو جنہوں نے کہا پورا کام کے گھر میں پڑھا، ساتھ میں جو جن تھے، اکیلا جن تو نہیں تھا، 40 جن تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وادی کے اندر جب آپ نے کہا تھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، یہاں تک جب آپ نے بلند کی آواز تو جتنے جن تھے سب کٹھے ہوئے اور کہا آدھس تو خاموش ہو گیا، خوشی سے سنا۔ یہ اللہ نے پیار فرمایا سورہ کاف کے اندر، اللہ کے نبی کو محسوس نہیں ہوا کہ دن آئے، بعد میں سورہ جن کے اندر آپ نے بلند کرتا پڑھانا نہیں جانتے رہے تو پورا واقعہ کاف کے اندر پڑھ لیا۔ اس لیے سارا معاملہ تو ہے کہ تمہاری بخشش کیسے بھی عطا بناتے ہیں۔ اللہ نے آج بڑی بہترین بات ہے، میں یہ سورہ احزاب کے اندر ہے، اگر ہماری نظری ہو نا تو پھر اپنے جو دوبارہ ریپیٹ کریں نذیرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو شہادت دینے والا بنا کے، ہم نے تم کو شہادت دینے والا بنا کے بھیجا۔ یہ سورہ احزاب میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر اللہ کی ذات کریم نے یہ شہادت کا پورا مفہوم کیا تھا۔ ایک قولی شہادت ہے اور ایک عملی شہادت۔ قولی شہادت کے جو اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے رسول نے وہ حرام کیا، جو اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کو حلال کیا ہے، دنیا کی ساری قومیں آپ کے خلاف ہیں۔ جو شہادت اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی وہ پوری کریں۔ یہ قولی شہادت ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقت کا گواہ بن کر کھڑا کیا، جو سچائی ہے اس کا گواہ بن کر اللہ نے اپنے رسول کو کھڑا کیا اور کہہ دیا کہ صاف صاف کہہ دے کہ وہی حق ہے، ان کے خلاف جو کچھ بھی باطل ہے، اللہ کے احکام کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، چاہے دنیا کے ساری دشمن ہو جائے لیکن تو اس کے اوپر، اس کے اوپر کہ حق اللہ وحدہ لا شریک حق ہے، خدا کی ہستی اور اس کی توحید حق ہے، ملائکہ کا سجود حق ہے، جو آپ ملائکہ نے سجدہ کیا تھا آدم کو اللہ کے حکم سے کیا تھا، اللہ کی مرضی کو وہ سجدہ کیا تھا، اللہ کی رضا کو سجدہ کیا تھا، ملائکہ کا سجدہ وہی کا ندور، حیات بعد موت کا حکم اور جنت اور دوزخ کا ظہور، خواب دنیا کو کیسے یہ دین مجبور ہو اور دنیا ان باتوں کو پیش کرنے والے کا مذاق اڑائے یا اسے دیوانہ کہے، مگر کبھی کسی پرواہ کیے بجائے اس کو بیان کرتا ہے کہ اس کی شہادت کی قولی شہادت، جو حرام کیا ہے اللہ نے وہ حرام ہے اور جو حلال ہے وہ حلال ہے، چاہے دنیا ساری اس کے اوپر خراب ہو جائے، لیکن کبھی کسی کی پرواہ کیے بغیر اٹھے اور حق کے پکارے کہہ دے، جو اسے نہیں مانتے اسی طرح اخلاق اور تہذیب اور تمدن کے جو تصورات، اقدار، اصول، ضابطے خدا نے اس پر منعقد کیے ہیں، انہیں اگر ساری دنیا غلط کہتی ہو اور ان کے خلاف کر رہی ہو تب بھی کبھی کے لیے پابندی ہے کہ وہ اپنے احکامات کی پابندی کرے اور اس شہادت کا جو رتبہ ہے، جو شہادت کا فرض ہے اس کو پورا کرے۔ اور عملی شہادت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اقوال کے اوپر پورا عمل کر کے بتایا، جیسے سورہ احزاب کے اندر ام سلمہ سے شادی کا معاملہ تھا، زید بن حارثہ نے طلاق دے دی، تو آپ نے بار بار کوشش کی، ہمیں پڑھا کہ بڑا نازک مسئلہ تھا، بار بار اللہ کے رسول استعمال کر رہے، تو اللہ نے کہا اس طرح لوگوں کے کانوں سے ڈرتا ہے مجھے اصلی میرے کانوں سے ڈرتا ہے، اور تیرے بعد اس رسم کو توڑنے والا کوئی، اس لیے لے پالن جو ہے، متبنہ جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوہ سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے پورے جبر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو توڑ، پھر وراثت میں بھی اس کا حصہ نہیں ہے، یہاں دعوے کرتے ہیں کہ میں متبنہ ہی مجھے دے کے پالا ہوا، جس کا بیٹا ہے اللہ نے کہا اس کا ہی بیٹا ہے، وہی اس کا حقیقی باپ ہے، دوسرا کوئی اس کا باپ ہے، اس لیے وہ وراثت میں حصے دار نہیں۔
لیکن ذویل قربا والیتامی والمساکین باب نصیب، ایسے ذویل قربا سے آپ محبت کر، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو لائق مالک ہوتا ہے اس کے نام جائیداد کر دی جاتی ہے، جو اصلی حقدار ہوتے ہیں ان کے حق کو غصے سے، یہ ہم سے اگر بے اولاد آدمی ہے، کلالہ ہے، اس کی بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، اگر وہ کلالہ اس کی اولاد نہیں ہے تو ان کے جو حق ہیں ان کو سلب کرتا ہے، اور جو متمنا ہے اس کے نام سب کچھ کر دیتا ہے۔ اللہ کا جواب یہی ہوگی، اور وہ جواب یہی جو ہے کہ سمجھنا وہ دے سکتا ہے۔ یہ قولی شہادت اور عملی شہادت اللہ کے رسول نے طے کر دیا کہ پورے جبر کے ساتھ پھر مبشرا و نذیرا، اور تجھے بشارت دینے والا بنا دے۔ کس چیز کی بشارت؟ کہ جو نیک ان اعمال کے اوپر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ان اعمال کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ڈرانے والا تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے میں نے تمام عالمین کے لیے، یہ عالم نہیں یہ جو مٹی کے اوپر ہم بیٹھے ایسی ہی مٹی سے بس عبارت ہوتی ہے، لیکن اس کی مخلوق کے بارے میں کسی کو علم کہ کیسی بات ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے، اور اللہ آگے کیا کیا علم کے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دیتا ہے اور کیا کیا انتخابات ہوتے ہیں۔ ابھی تو علم کا 4% بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، لیکن ابھی اتنی علم کے اندر ترقی ہو گئی ہے کہ وہ جو ہاتھ میں پکڑنے والا یہ خون ہے اس کو پلاسٹک سے کم بناتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو سورہ سبا آپ نے پڑھا تھا، ملکہ سبا کا خط لانے والا قصہ، کہ ایک آدمی جن کے قدر وطالہ افریب جن میں سے تھا، اس نے کہا میں یہ لاؤں گا، کبھی امیر بھی ہوں میں، طاقت والا بھی ہے اللہ کا فرمایا، اور امانت دار بھی ہے، لیکن اس نے کہا تھا جب تک مجلس برخاست نہیں ہوگی، امام صلی السلام کو کیا کہا تھا، جب تک یہ مجلس برخاست نہیں ہوگی میں اس وقت تک اس کو لے آؤں۔ اور ایک آدمی جس کو اللہ نے علم دیا آنکھ نہیں چمچے گی، اور وہ پورا وہ 40 کلومیٹر 40 میٹر لمبا اور 40 میٹر چوڑا تخت سونے سے گڑا ہوا وہ میں سادو سامان لا کے کام کر 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے یہ روشنی چلتی ہے۔ ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا بڑا علم ہے۔ اللہ کی اس کتاب ساری اللہ نے مبشرا و نذیرا، تمام عالمین کو ڈرانے والا، اکیلے نہیں، ستاروں کی، سمندر کی مخلوق، جنگلوں کی مخلوق، جو حیوانات ہیں ان کو، پرندوں کو، سب کو ڈرانے والا اللہ کا نام ہے۔ یہ تؤمن باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، یہ تؤمن اللہ کے ساتھ پر ورسولہ ہی، اللہ کے اوپر تیرے ایمان لے آؤ قبول نہیں ہے، ورسولہ ہی، لیکن ساتھ ہی لا تفرقوا بین احد من رسلہ، کہ رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتی، سارے رسول اللہ کے برحق ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید المرسلین۔ آمنوا تؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کا ساتھ دو، رسول کا ساتھ دو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو، وتعزروہ وتوقروہ، عظیم کرو، توقیر کرو، ایسے نہ اے محمد کر دو، اور کہ ان کے اوپر نام لکھ کے چھری سے کاٹ دیتے تھے۔ یہ کوئی تو ایک لکھنے والے نے کہا تھا کہ محمد بڑھا دیں، غریب نے کہا تھا کہ میری ضرورت نہیں ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس سے بتاؤں، میری یہ طاقت نہیں ہے، اسی کے لیے تو میری جنگ ہے، اسی لیے تو میں اس حدیبیہ کے مقام پہ کھڑا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرا نام بتایا۔ اللہ نے کہا کیا اللہ یہ نصیحت ہی ہے، باللہ پر رسول ہی، وتعزروہ، تعظیم کرو، توقیر کرو، توقیر کرو، اور کیا کرو، وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔
اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وبکرۃ واصیلا. یہ سب ہے صبح شام سے خراب کیا ہے. جیسے مشرق اور مغرب میں کہتے ہیں نا چرچا ہے, مشرق و مغرب میں چرچا ہے. اس کا مطلب ہے ساری ہر وقت اللہ کے نام کی تصویر, تحدیث, تعریف, عمل بیان کرتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہ کرو وقت ملا ہے کہہ دو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خفیفۃ لسان, زبان میں بڑے آسان ہے نکلنے دو, ثقیلتان الگ میزان, اور یہ میزان کے اوپر بڑے بھاری ہیں. سمندر کی جھاگ کے جتنے میزان بھی ہوں گے اگر اس کو پڑھتے جاؤ تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرے. چھوٹے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, یہ دو کلمے ہیں اور یہ دو کلمے پڑھنے میں کوئی دیر نہیں ہے. بجائے اس کے کہ کسی کو پڑکار کرنے کی بجائے اگر اس کو آپ کہیں بسم اللہ سبحان اللہ و بحمدہ, اگر کوئی دشمن ہے, کوئی آپ سے زیادتی کر رہا ہے, اور اگر اس کو اگر بسم اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ, پریشان ہو جائے گا. میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں, یہ مجھے اللہ کے کلمے سنا ہے, اور وہ بھی آپ کے ٹکڑوں کو آگ لگے گا معافی دے دو مجھ سے زیادتی ہو, تجربہ کر کے دیکھیں فوراً جھک جائے گا. کیوں کہ آپ اس کے آگے جھکے ہیں جس کے سامنے جو جھکتا ہے اس کو کوئی انسان ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا پھر اس سے وقت کے روح ایمان لاؤ اور اس کے اللہ کے رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم کرو, توقیر کرو, اور صبح شام اللہ کی تقدیس بیان کرو. ان اللہ دینا جو آپ کو معاملہ ان اللہ دینا جو باغ انما یبایعون اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ تم سے بیعت کرتے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے تھے. وہ اللہ رسول کا ہاتھ جو ہے اللہ کے نمائندے کا ہاتھ, اللہ نے کہا وہ میرا ہاتھ تھا, میرے ہاتھ میرے ساتھ وہ بیعت کر رہے تھے. اور بیعت کس کے اوپر ہو رہی تھی؟ موت کے اوپر بیعت ہو رہی تھی. اگر یہ بات سچی ہوئی کہ عثمان غنی کو کر دیا گیا ہے تو ہم یہی کٹ بھریں گے, چاہے ہماری ٹکا بوٹی ہو جائے, لیکن آج ہم مکے سے واپس نہیں جائیں. 1400 ہزار اور ایک تلوار, ننگے جسم, صرف احرام باندھا. اور کیسی وہ کیفیت ہوگی جہاں تو پوری فوج ہوتی ہے بھاگ جاتی. لیکن ان کے ایمان کی کیا ہے, جیسے پیچھے اللہ نے فرمایا نا ایمان کے اوپر ایمان بڑھا دیا تھا. اللہ نے استقامت ان کو دے دی, اور ایسی استقامت دے دی کہ یبایعون, اللہ نے کہا کہ میرا یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سب کے ہاتھ پر ہے. ایسے ہاتھ رکھا اللہ کے رسول نے, اور پھر اپنا ہاتھ رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ. اتنا یقین کامل تھا, اگر عثمان ہوتے تو یقین اس موت کے اوپر بیٹھ وہ بھی بیٹھ کرتے. مکے والوں کو یہ خبر پہنچی تو ساروں کے دل کانپ گئے, لرز گئے. تو یہ کچے کھا لیں گے, کیونکہ جو وہ شکتی جو آیا تھا اس نے جا کے جو بیان کیا تھا کہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دے, تھوک زمین پہ نہیں گرنے دے. میں نے سارے دربار دیکھے ہیں, اور جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دربار دیکھا ہے اور جیسے صحاب میں نے وفادار دیکھے ہیں کہیں نہیں دیکھے. اس لیے اگر ان سے لڑنے کی تم نے ضرورت کی تو یہ ٹکا موٹی کر دیں گے, مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, لیکن یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. تو پھر خود درخواست کی کہ ہم سے صلح کر دیں. 1 سال کے لیے ہماری جیسے یہاں فیس سے بھی کہتے ہیں نا جی, وہ گڈھا پراتے ہیں اور پھر جا کے اس میں چھپ جاتے ہیں, پھر بیچ میں سے نکل جاتے ہیں, ضرور نکال دیا لوگوں کو چل دینے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے. بڑے بڑے ایسے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فیس سے بھی کمائی ہو جائے, اس طرح واپس چلے جب اگلے سال آ جائیں 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے. آج تو آپ کی کیجیے, وہ کے بعد یہ تو ان کی درخواست ہے. 10 سال کی جو مدت ملی تھی, اتنے مسلمان اس 13 سال میں مسلمان نہیں ہوئے تھے جو اس 10 سال کی مدت میں جب عمر ہو گیا تھا. سارے طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کبھی روم دے دی, کبھی تبوک دے دی, ساری کچھ اس کے بعد کرنے لگے, اور ساری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قائم کر دیا. اللہ
ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، فمن نکث فإنما ینکث علی نفسہ۔ اب اللہ نے آگے اس عہد کو جو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، کیونکہ یہ عہد اللہ سے عہد ہے، رسول سے عہد نہیں ہے، اللہ سے عہد ہے۔ جب اللہ سے عہد ہوگا تو جب اللہ سے عہد ہوگا گے تو اللہ نے کہا لا ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد اگر توڑو گے تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ عطا کی جائے گی۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ ہم اس پاکستان کو بنائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نافذ کریں گے، اور ہمیں حکم تھا فادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطیئاتکم۔ اب وہ جو تمہارے مغل بادشاہوں نے تمہاری توحید کو عظمت کے اندر فرق ڈالا تھا نا، جو برے کام کر کے پورے اسلام کو بدنام کیا تھا، اب اس کی معافی مانگو، میں نے تمہیں سلطنت دے دی، اور میرے عہد کو توڑنا نا، جیسے بیت المقدس والے داخل ہونے والے کو کہا تھا، تو فادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین، کہ داخل ہو جائے اس میں دروازے میں، باڈر پار کرو، کلانور سے آؤ یا امرتسر سے آؤ یا گرداسپور سے آؤ، فادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطیئاتکم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، اور اللہ کے دین سے جو اللہ سے تم نے بات کیا اس کا پورا کرنا کہ اسلام نافذ کرنا۔ اب اسلام کو تو نافذ نہیں کیا تو ذلت ہمارے ساتھ ہر اپنا نارا مارتے، بلوچی اپنا، پشاوری اپنا، پنجابی اپنا، بلوچستان والے اپنا، اور بنگلہ دیش والے اپنا۔ اگر یہ کلمے کی قوت ہوتی تو کلمے سے جو اختلاف کرتا ایک ہی اختلاف کرنے والا تھا تو کافر، دو ہی گروہ تھے، مسلمان ہوتا ہے کافر، لیکن آپ یہ مکمل کر لیں ہمارا کیسا فائدہ ینقص علی نفسہ، جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا، اور من جو اس کو پورا کرے گا، اس عہد کی وفا کرے گا، علیہ اللہ فضل کی اجر عظیما، جو اس نے اپنے اللہ سے کیا ہے اللہ اس کو بہت بڑا اجر دے گا، وہ خوش قسمت ہو۔ آج بھی اگر ہم اللہ سے عہد کر لیں کہ یا اللہ تیری وفا کریں گے، تیرے حبیب کی سنتوں کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، تو آج بھی اللہ تمہارے لیے یہ اجر عظیمہ کا یہ سبب ہے، اس کا مقصد ہے۔ صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم ونحن لا من الشاهدين والشاكرين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك وسيدنا محمد نبيك وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ کی رحم فرما، اللہ سیدھوں میں خوشحالی کی عطا فرما، وسعت قلب عطا فرما، ایمان میں استقامت عطا فرما، آنے والے مسائل سے نجات، اللہ کے کاموں سے افرادی ہوتے ہیں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جن سے ناراض ہوتے ہیں اللہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جتنے ساتھی بیٹھ کر عبادت کی جائے اللہ کو پورا فرما، ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما، اولاد کو خوشحال رکھنا، حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے ساتھی مداروں یا اللہ ایمان کے ساتھ بہت ہوئے کا سب کو معاف کرنا، اللہ ان کی تجارت کو اسناد میں تبدیل کرنا، اللہ خصوصی طور پہ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی اللہ اس جگہ کا فرما جس طرح کے مسجد کی خدمت کرتے تھے، یا اللہ صحیح کو کوشش کرتے تھے قبول فرما، ان کی سیاحت کو معاف کرنا، یہ مطلب کرنا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلال